اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فتنوں کا خاتمہ کیا، یہ عرب قوم کون تھی؟ یہ عرب قوم شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کا کلچر کا ایک حصہ تھا شراب، صبح شام رات دن شراب کے لت ان کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شراب کو روکنے کے لیے آج کتنے رولز لائے جاتے ہیں، کتنی پینلٹیز لگتے ہیں، کتنے بار بند کیے جاتے ہیں، کتنے جوڑوں کو اور نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، لیکن شراب کم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنریشن کی تربیت کی، اس انداز سے تربیت کی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب حرام ہے، تو تمام عرب، پورے اہل مدینہ جو اپنا شراب مٹکوں میں گھڑوں میں جو محفوظ کر رکھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر ان تمام شراب کے مٹکوں کو مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیتے ہیں، ان تمام مٹکوں کو پھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ آپ کو معلوم ہے خیبر کی جنگ سے پہلے اس وقت تک پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان نہیں آیا تھا، لیکن جب خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے، حالانکہ صحابہ اکرام ایک جنگ کے سفر میں تھے، مسافر تھے، بلکہ عین بھوک کا وقت تھا، اس سے بڑھ کر پالتو گدھوں کے گوشت دیگوں میں بن کر تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جس انداز میں تربیت کی تھی، وہ تربیت یہ تھی کہ ایک صحابی نے بھی اپنے حلق سے نیچے ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں اتارا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کس طرح تیار کیا تھا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما۔ وقال أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكره فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبره فكان خيرا له۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني الله معلما وميسرا۔ وقال إمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها۔ معزز صدر جلسہ، مشرف عام مرکز المسک، اور یہاں موجود علماء کرام اور معزز سامعین اور امت کا قیمتی سرمایہ نوجوانان ملت، اور اسی طرح مجلس میں موجود چھوٹے بچے جو کہ نونہالان امت ہیں، اور دوسرے فلور میں موجود میری پیاری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آج ایک اہم دینی محفل میں شرکت کا موقع ملا. ایک ایسی مجلس جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ایسی مجلس جو اللہ کو پسند ہے, ایسی مجلس جسے فرشتے اپنے گھیراؤ میں لیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں, اس امید کے ساتھ کہ جن عظیم مقاصد کو لے کر یہ اجتماع عام رکھا گیا ہے, یہ تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے, اللہ اسے کامیاب کرے. معزز سامعین, مجھے جو عنوان دیا گیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت خلفائے راشدین میں فتنوں سے نمٹنے کے طریقہ کار. قبل اس کے کہ میں اس موضوع میں داخل ہوں, میں نہایت خوشی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ جو سبجیکٹ سلیکٹ کیا گیا ہے فتنوں سے متعلق, یہ بہت ہی بہترین انتخاب ہے, کیونکہ آج ہم لوگ, پورا معاشرہ, پورا گھرانہ, ہماری نیو جنریشن ہر طرف سے فتنوں سے, آزمائشوں سے, ابتلاءات سے گھری ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ فتنوں کے آنے سے قبل نیک کاموں میں جلدی کریں. فتنوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے, قطع اللیل المظلمہ, رات جب بالکل اندھیرا ہو جائے, گھٹا ٹوپ تاریک ہو جائے, تو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو فتنے اسی طرح ہوتے ہیں کہ کیا کر رہے ہم, خیر ہے یا شر, اچھا ہے یا برا, بھلائی ہے یا برائی, کوئی تمیز باقی نہیں رہتی. اسے کہتے ہیں فتنہ. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا, گویا کہ بارش کے قطرات پڑ رہے ہیں, ڈراپس پڑ رہے ہیں مسلسل, تو اس طرح ہم فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں. اگر اس پر فتن دور میں اگر اویئرنیس کے لیے کام نہ کیا جائے, دینی تربیت کے لیے کام نہ کیا جائے, ایسی جماعت اٹھ کر کھڑی ہو کر اصلاح و تربیت کا اگر کام نہ کریں, اور خود ہم ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ہم اپنے طور پر اگر آج فرائض, سنت اور نفل کی پابندی اگر کریں گے, تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن فرائض کی پابندی کرے گی. سمجھ رہے؟ آج کا زمانہ ایسا ہے, اگر ہم خود دین کے اگر اس حد تک پابند رہیں کہ فرائض, سنت اور نفل کی اگر پابندی کریں گے, تب جا کر امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والی نسل انشاءاللہ فرائض پڑھے گی. تو اس لیے ہمیں بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر انسٹیٹیوٹ سے اگر آپ لوگ جڑے ہوں, تو میں پچھلے 7 منتھ سے پورے انڈیا کے جرنی پر ہوں, تقریباً 16 اسٹیٹ کے سفر پر ہوں. صبح میں دلی میں تھا, کل ہریانہ میں تھا, اس سے پہلے راجستھان میں, پورے 200 انسٹیٹیوٹ وزٹ کیا ہوں. تجربے کی بات کہہ رہا ہوں, تجربے کی بات کہہ رہا ہوں. آنے والے دنوں میں پیرنٹس اپنے بچوں کو لائیں گے, یہ نہیں بولیں گے کہ اسے انجینئر بناؤ, اسے ڈاکٹر بناؤ, اسے آئی ٹی کا ماہر بناؤ. نہیں, پیرنٹس ریکویسٹ کریں گے ڈپارٹمنٹ سے, ایڈمنسٹریشن سے, اساتذہ سے ریکویسٹ کریں گے, میرے بچے کو بس انسان بنا دو, کچھ نہیں چاہیے مجھے, صرف انسان بنا دو. تو یہ سچویشن ہے. اور یاد رکھو, گناہوں کا اثر دلوں پر پڑتا ہے.
ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, ایک انجوائے والی لائف جی رہے ہیں, توبہ کر لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. یہ گناہوں کا اثر دلوں پر پڑتا ہے. جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک بلیک ڈراپ ڈال دیا جاتا ہے. اگر فوراً نیکی کر لیں تو دھلائی ہو جائے گی, پھر گناہ کر رہے ہیں تو پھر ڈراپ. اس قدر نقطے دل پر پڑ جاتے ہیں کہ پھر گناہ میں اس حد تک ہم کراس کرتے ہیں کہ نیکی اور شر, خیر اور برائی میں کوئی تمیز نہیں کر پاتے ہیں. گناہوں کا اثر دل پر ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے لایا گیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا, لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس حجر اسود کو جو وائٹ تھا اس کو آج بلیک سٹون کر دیا ہے. تو گناہوں کا اثر دلوں پر پڑتا ہے. اور خاص کر کے آخری بات کہہ کے اپنے میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں, آنے والے مستقبل میں ہمارے کالجز, انسٹیٹیوٹس اور ہماری نئی نسل اور ہمارے بچے جو کہ قیمتی سرمایہ ہے, بہت سے فتنوں کا شکار ہونے والے ہیں. یہ فتنے جیسے کہ شیخ عاشق نے انواع و اقسام فتنوں کی گنائی, جس میں شہوات کے فتنے, شبہات کے فتنے اور اخلاقی بگاڑ, گھر کے فتنے, سوشل میڈیا کے فتنے وغیرہ وغیرہ, جن میں آنے والے دنوں میں LGBT کے فتنے جو آج ساؤتھ انڈیا میں کیرلا کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر وہ دائرہ وسیع ہوتے ہوئے مختلف انسٹیٹیوٹس اور اسٹیٹس میں داخل ہو رہا ہے. LGBT کا فتنہ, قوم لوط جس گناہ میں مبتلا تھی وہ فتنے آنے والے ہیں. اور اسی طرح ایکس مسلم کے فتنے ہمارے سامنے ہیں. ارتداد کا فتنہ, مرتد ہونے کا فتنہ, اس پر بھی لوگ خوب کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے فتنے, سوشل میڈیا کا فتنہ اسے آپ ایزی نہ لیں. یہ بچے کے عمر کے اور اس کے لیول کے حساب سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر آپ کسی چھوٹے بچے سے فون واپس لینے کی کوشش کریں گے تو وہ تھوڑا بہت روئے گا. پھر اس سے بڑے بچے سے اگر جو اس کا عادی بن گیا ہے اس سے جب لیں گے تو اس کا ریاکشن الگ ہوگا. پھر اس سے زیادہ بڑی عمر کے بچوں سے اگر ایک بار یہ ہیبٹ پڑنے کے بعد, اس کا نشہ لگنے کے بعد اس فتنے سے آپ فوراً اس سے لینے کی کوشش کریں گے تو وہ زبان درازی کرے گا. پھر ایک لیول کے بعد اگر آپ اس پر زور زبردستی کرو گے تو وہ تمہاری اولاد ہو سکتا ہے ذرا برابر آپ کو واپس ہاتھ اٹھانے یا آپ کے قتل کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں رہے گی. بے شمار واقعات ہیں جو اس سوشل میڈیا کے نشانے پر اور اس کے نشے پر آئے, ان لوگوں نے اپنے والدین کا قتل تک کیا ہے. اب ہم ہمارے موضوع کی اور آتے ہیں. یہ پوری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ فتنوں کو ہم سمجھ سکیں جو مرکزی عنوان دیا گیا ہے. یہ ایسے ہی ہنگامی طور پر علماء بول لیتے ہیں اس لیے سلیکٹ کر کے دے دیا گیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ معاشرے کا جائزہ لے کر, حالات پر نگاہ دوڑا کر, جو وقت کا تقاضا ہے, جو حالات کا مطالبہ ہے, اس کے پیش نظر اس مرکزی عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے. تو اب ہم اس کے سلیوشنز کے فتنوں کو ہم سیرت نبوی اور سیرت خلفائے راشدین کے ذریعے ہم اس کی اسٹڈی کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار فتنے آئے, بے شمار آندھیاں آئیں, بے شمار طوفان آئے, ہر قسم کی آزمائش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذی احد, جتنا مجھے آزمایا گیا اتنا کسی کو نہیں آزمایا گیا.
پوری تاریخ انسانیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آزمایا گیا کسی کو نہیں آزمایا گیا. پوری تاریخ انسانیت میں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اس طرح کسی انسان کو نہیں ستایا گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا, ان تمام آزمائشوں پر کھڑے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مجنون کہتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادوگر کہتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کاہن کہتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہتا کہ یہ قرآن کوئی آپ پر ڈکٹیٹ کرا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھی, 7 اولاد میں 6 اولاد رقیہ, ام کلثوم, زینب, ابراہیم, قاسم, عبداللہ, 6 اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے دم توڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بلیک میجک جادو کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کس قدر ستایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بوچھار ہوئی اور پورے جسم سے خون رس کر پیروں میں جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں کسی نے ناک پر پتھر مارا, کسی نے پیشانی پر پتھر مارا. جنگی ہیلمٹ کی جو سنکلیاں اور نیٹ ہوتے ہیں وہ پیشانی کے اندر جا کے خون بڑی مقدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے گرا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر حصیر کو جلا کر اس حصے کو پیچ کیا, تب جا کر رکا. لیکن سر کے اندر جو جنگی ہیلمٹ کے جو نیٹ تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت ڈال کر اس کو باہر نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا آزمایا گیا کہ آپ کی جو بستی تھی مکہ, آپ کا جو شہر تھا, اس شہر سے آپ کو بے گھر کر دیا گیا, شہر بدر کر دیا گیا, ہجرت پر مجبور کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر 100 اونٹوں کی بولی لگائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کا مکہ میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا. منافقوں نے آپ کی قتل کی کوشش کی, یہودیوں نے آپ کی قتل کی کوشش کی, مشرکین نے آپ پر قتل کی کوشش کی. 1-2 نہیں بلکہ پورے 18 ٹائمز 18 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرڈر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں کا سامنا کیا, ہر چیز کا مقابلہ کیا. ہر مشکل موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کو, ان پرابلمز کو سلیوشن میں بدلا اور ان تمام چیزوں کا آپ نے مقابلہ کیا. تو سیرت جو سبجیکٹ ہے یہ ہم کو ایک پازیٹیو وے بتلاتا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو ہم جب ڈیپلی پڑھیں گے تو یہ ہم کو مشکلات میں ایک سلیوشن دیتا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اگر آپ گہرائی سے پڑھیں گے تو پرابلمز آپ کو سلیوشن میں بدل جائیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو نازل کردہ کتاب ہے قرآن مجید کی پریکٹیکل عملی تصویر کا نام سیرت نبوی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنے طور سے کچھ نہیں کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے جیسے گائیڈنس ملتی ہے اسی کے مطابق بتلاتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ قرآن تھے. قرآن نے جو حکم دیا اس پر عمل کرتے اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاتے. اور اسی طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیرت کا جو مطالعہ ہے, سیرت کا جو مطالعہ ہے یہ فرض ہے. سیرت کا مطالعہ فرض ہے, کیونکہ سیرت کو جب آپ گہرائی سے پڑھیں گے تو آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی.
سیرت کو جب آپ ڈیپلی پڑھیں گے تو آپ کو دعوت کے حالات، مکہ کے سچویشن، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کتنے فتنوں کو فیس کرنا پڑا. کبھی مشرکین آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرتے کہ ایک دن تم ہمارے نبیوں، ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور دوسرے دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے. سمجھوتا ایکسپریس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. کبھی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب سے آفر کرتے کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہو تو ہم سردار بنا دیں گے، اگر تم ہمارے رئیس بننا چاہتے ہو تو ہم تم کو رئیس بنا دیں گے، اگر تم اس دعوت کے ذریعے تم کسی عرب کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارا نکاح کر دیں گے، اگر تمہارا دماغ خراب ہے تو ہم تمہارا ٹریٹمنٹ کر دیں گے، بس اس دعوت سے رک جاؤ. لیکن اللہ کے رسول کبھی نہیں رکتے. اسی طرح ابو طالب پر آ کر پریشر بناتے کہ اپنے بھتیجے محمد کو روک دو، اپنے بھتیجے محمد کو روک دو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر ڈٹے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ قریش کے ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کو لا کر ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا ابو طالب آپ اس نوجوان کو لے لو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ان کا قتل کیا جائے. نعوذ باللہ. اتنی سازشیں، جب اتنا زیادہ پریشر پڑا، ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھے اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھیں تب بھی میں اس مشن سے نہیں رکنے والا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس دعوتی قافلے اور سفر کو لے کر آگے بڑھے. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فتنوں کا خاتمہ کیا، یہ عرب قوم کون تھی؟ یہ عرب قوم شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ان کا کلچر کا ایک حصہ تھا شراب. صبح شام رات دن شراب کے لت ان کے اندر پڑی ہوئی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ شراب کو روکنے کے لیے آج کتنے رولز لائے جاتے ہیں، کتنی پینلٹیز لگتے ہیں، کتنے بار بند کیے جاتے ہیں، کتنے جوڑوں کو اور نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، لیکن شراب کم نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنریشن کی تربیت کی، اس انداز سے تربیت کی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب حرام ہے تو تمام عرب، پورے اہل مدینہ جو اپنا شراب مٹکوں میں، گھڑوں میں جو محفوظ کر رکھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر ان تمام شراب کے مٹکوں کو مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیتے ہیں، ان تمام مٹکوں کو پھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. آپ کو معلوم ہے خیبر کی جنگ سے پہلے اس وقت تک پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان نہیں آیا تھا. لیکن جب خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے، حالانکہ صحابہ اکرام ایک جنگ کے سفر میں تھے، مسافر تھے، بلکہ عین بھوک کا وقت تھا، اس سے بڑھ کر پالتو گدھوں کے گوشت دیگوں میں بن کر تیار تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جس انداز میں تربیت کی تھی، وہ تربیت یہ تھی کہ ایک صحابی نے بھی اپنے حلق سے نیچے ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں اتارا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کس طرح تیار کیا تھا. یہ وہ صحابہ اکرام ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں سیرت نبوی کی تو ہم ذرا سمجھیں کس عظیم شخصیت کی بات کر رہے ہیں. سیرت نبوی میں ہمارے پورے مسائل کا حل ہے. یہ ایسی عظیم شخصیت ہے، ان سے مبارک پوری تاریخ انسانیت میں کوئی شخصیت نہیں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے میں ان کا سردار ہوں، لیکن یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں.
کل قیامت کے دن لواء الحمد اللہ کی تعریف کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. یہ صاحب الکوثر صاحب الحوض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے ہاتھوں سے ایک گھٹ پانی پئیں گے تو پھر کبھی ہم پیاسے نہیں ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مقام محمود عطا کیا جائے گا, جن عظیم شخصیت کی بات ہو رہی ہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ کریں اللہ تعالیٰ فیصلہ شروع نہیں کریں گے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے, کل قیامت کے دن زمین سے باہر آنے والی سب سے پہلی شخصیت ہے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو پل صراط پر سب سے پہلے گزریں گے, جن کو سب سے پہلے لبادہ اوڑا جائے گا, جن کو جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں. تو اسی عظیم شخصیت نے اپنے بعد جو نیو جنریشن کو تیار کیا تھا, ان کی آپ نے مثالیں سنی جو صحابہ اکرام ہیں. اب ہم جانیں کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ ایسی جنریشن ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ایسی جنریشن اس روئے زمین پر نہیں آنے والی ہے. یہ صحابہ اکرام ہیں جو نعمت جنتیوں کو جنت میں انٹری لینے کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تم سے راضی ہوں. اللہ کی رضامندی جو جنتیوں کو بہت دیر بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک بڑی مدت بعد ملے گی, ویسی رضامندی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے اسی دنیا میں کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ اکرام جن کے تذکرے آسمان میں ہوتے ہیں, یہ صحابہ اکرام جن کے تذکرے تورات اور انجیل میں ہیں, تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں وہ کیا نمونے ملتے ہیں, وہ کیا ہمیں اسباق ملتے ہیں, جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا کیسے خاتمہ کیا. معزز سامعین, یہ بات آپ لکھ لیجئے, یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے ہی میں بھلائی ہے. اس کی مثال دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ آپ نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, تو مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ کو واپس جانا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد صلح میں بدل گئی, مشرکین کی جانب سے کچھ لوگ آئے, مسلمانوں کی جانب سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ گئے. پھر آخر میں ایک ڈیل ہوئی. کیا ڈیل؟ وہ ڈیل یہ ہوئی کہ اس سال آپ ریٹرن چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ پہنچے ہیں, حدیبیہ نامی مقام پر ہیں, صلح حدیبیہ ہوتی ہے. پہلی شرط آپ اس سال واپس جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اگلے سال آپ 3 دنوں کے لیے آئیں گے, عمرہ کریں گے اور فوراً نکل جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہا اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, لیکن کوئی شخص مکہ سے مدینہ آئے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. صحابہ کو تشویش شروع ہو گئی, یہ کیوں ہم ایسی ڈیل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب لکھائی پڑھائی کا وقت آیا, سہیل ابن عمر جو مشرکین کے ریپریزنٹیو تھے, انہوں نے کہا, جب اللہ کے رسول نے کہا بسم اللہ, کہا نہیں ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, جب اللہ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا تو بسم اللہ کیا ہے, اس کو نکال دو اور لکھو جیسے زمانے جاہلیت میں لکھتے تھے بسمہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ رہے تھے علی رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی لکھو بسمہ تعالی. علی رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا, لیکن پھر بھی آپ نے کہا لکھو, تو آپ کے کہنے پر انہوں نے بسمہ تعالی لکھا. پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من محمد رسول اللہ. یہ ڈیل مشرکین اور کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہے. تو سہیل ابن عمرو نے کہا نہیں، اللہ کو تو مانتے ہی نہیں. تو جاتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہو رہا ہے، کیوں ہم اتنے مجبور ہو کر اتنے پریشر میں ہم کیوں یہ ڈیل قبول کر رہے ہیں؟ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا یہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ کیا قرآن حق نہیں ہے؟ تو پھر کیوں؟ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ کی طرح نازک گھڑی میں اور مشکل گھڑی میں جب اسلام نرغے میں ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعاون ہوتا تھا. وہ آتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے عمر حد میں رہو. جب اللہ کے رسول نے جب فیصلہ کیا ہے بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی میں حق ہے، اپنی حد میں رہو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس تھا کہ آگے چل کر ایک مدت تک میں نفل روزے رکھتا تھا اس دن جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. پھر دیکھیے سبحان اللہ اس میں کتنی حکمتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے. اب مسلمانوں اور مشرکین میں ایک ڈیل ہو گیا تھا کہ ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک کوئی کلیش نہیں ہوگی. جو چاہے مسلمانوں کی صف میں چلا جائے، جو چاہے مشرکین کے صف میں آ جائے. تو اس کے بعد عرب کے بے شمار قبیلے بینیفٹ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا فائدہ دیکھیے، بے شمار قبیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1500. پھر اس کے بعد سب سے بڑا کام آپ نے جو کیا وہ یہودیوں کا جو مین قلعہ تھا خیبر. پہلے مشکل تھا اس کو سبق سکھانا، اب مشرکین انٹری نہیں لے سکتے، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا یہودیوں کا جو قلعہ تھا خیبر اسے فتح کیا، یہودیوں کا فتنہ ختم کیا. پھر اس کے بعد آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ تھا مدینے میں بیٹھ کر اس وقت کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، رومن ایمپرر، پرشین ایمپرر، غساسنہ بادشاہ، یمن کے بادشاہ، بحرین کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ، ایجپٹ کے بادشاہ، 15 عالمی انٹرنیشنل لیول کے جو بادشاہ تھے ان کو آپ نے لیٹر لکھے، اپنے ایمبیسڈرز بھیجے، اپنے ریپریزنٹیو بھیجے. اس طرح آپ نے اپنے سفراء کو بھیجا کہ 15 عالمگیر طاقتوں کو آپ نے اسلام اور توحید کی تعلیم دی. کتنا بڑا فائدہ ہوا. پھر اس کے بعد 9 ہجری میں جو ڈیلیگیٹس ہیں تقریباً 60 ڈیلیگیٹس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ آتے ہیں. کتنے؟ 60 وفد ڈیلیگیٹس آپ سے ملنے کے لیے مدینہ آتے ہیں. صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1500. 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد، جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 10,000 8 ہجری میں. پھر 2 سال بعد جب آپ حجۃ الوداع میں آئے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ سے زائد. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے میں خیر ہی خیر ہے. تو اس طرح ہمیں اس واقعے سے اندازہ ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے فتنے آئے. ایک فتنہ یہ تھا کہ مشرکین نے، منافقین نے اللہ اس دین کو ٹارگیٹ بنانے کی بڑی کوشش کی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ نہیں پہنچ سکے، اسلام اور دین کا نقصان نہیں پہنچا سکے، تو انہوں نے مسلمانوں کے مابین کچھ فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ 4 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ غزوہ بنو المصطلق، اس جنگ میں صحابہ اکرام باہر نکلتے ہیں، تو منافقین انہوں نے ایک فتنہ، ایک نہیں کئی فتنے کھڑے کیے۔ اس میں سے ایک فتنہ کیا تھا کہ انصار اور مہاجر جو مسلمانوں کے 2 بڑے گروپ تھے، ان کے درمیان فتنہ پیدا کر دیا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بائی مسٹیک انصاری صحابی پر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ غلام نے ہاتھ اٹھایا، پھر وہ بات بڑھ گئی، انصار اور مہاجر آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گئی۔ اب بات اور آگے بڑھ گئی، انصاری نے کہا یا للانصار، انصاریوں جمع ہو جاؤ۔ مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرین کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد قریب تھا کہ 2 طرف سے انصار اور مہاجرین کے درمیان تلوار نکل جائے۔ بات آگے بڑھ گئی، لیکن اس سچویشن میں اس فتنے کا سلیوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے نکالا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلا ورڈ جو آپ نے کہا، دعوها فإنها منتنہ۔ انصار اور مہاجر یہ بہت بڑے ٹائٹل ہیں، یہ جنتی القاب ہیں۔ جنتیوں کے سب سے بڑے ٹائٹل اور لقب انصار اور مہاجر ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ لیکن انصار اور مہاجر کا ورڈ جب ایک رانگ اور غلط پرپس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا تو آپ نے کہا دعوها فإنها منتنہ، یہ الفاظ استعمال نہیں کرو کیونکہ مجھے اس سے بدبو آ رہی ہے۔ منتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک جانور سڑا گلا ہوا ہو، اس کا جو اسمیل ہوتا ہے، اس کی جو بو ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں منتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ناروں کے پیچھے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک تعصب اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا تھا کہ جب ہم لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے نا تو ہم میں جو عزت والا ہے، کون؟ انصاری، جو ذلیل ہے مہاجر جو مکہ سے آئے تھے، ہم ان کو باہر نکال دیں گے۔ یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ لفظ میں مجھے بدبو آ رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اتنا چلایا، دن بھر اور رات بھر چلایا، تو صحابہ سوچے کہ شاید تھوڑا آرام کا موقع ملے گا، نہیں بلکہ صبح تک چلایا۔ پھر اس کے بعد اس فتنے پر جب کمنٹس نہیں ہوئے، کچھ لوگوں کی رائے نہیں آئی، تو دوسرے دن صحابہ اسے بھلا دیے۔ تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے بات آگے بڑھتی ہے، جب مدینہ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک فتنہ پیدا کیے، وہ تھا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تک لگا دیا انہوں نے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا۔ اب بات حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور تلوار لی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے کہ اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار ہے، فتنے کی جڑ ہے، میں اس کی گردن الگ کر دوں گا۔ اتنے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، جو کہ مومن تھے، وہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موقع مجھے دیجیے۔ اگر عمر قتل کریں گے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں میرے مائنڈ میں آ جائے کہ عمر میرے باپ کے قاتل ہیں اور مجھ سے کچھ غلطی ہو، تو بہتر ہے یہ موقع مجھے دیجیے۔ پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حکمت عملی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل نکالا۔ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول دونوں کو بلایا اور کہا اگر آپ میں سے دونوں میں کوئی بھی اگر اس منافق کا قتل کریں گے، ہمیں معلوم ہے یہ واجب القتل ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی قتل کرے تو اس وقت کا میڈیا کیا کہے گا؟ میڈیا تو یہی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کا قتل کرتے ہیں،
تو میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے اور فتنوں کے دریچوں کو بند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روک دیا۔ اسی طرح ہم حنین کے موقع پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حنین مکہ فتح ہو گیا، جب حنین فتح ہو گیا تو مسلمانوں کے پاس بہت دولت آئی، بہت گھوڑے، اونٹ، خزانے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تقسیم کی تو آپ نے جو مشرکین تھے لیکن ان سے اسلام کی امید تھی، ایسے مشرکین جو اسلام سے قریب آ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ نے فتح مکہ میں بھی خوب آفر دیا تھا، کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے قتل نہ کرے، جو تلوار پھینک دے اسے قتل نہ کرے، جو اپنا دروازہ بند کرے اسے قتل نہ کرے۔ تو آپ نے کئی لوگوں کی رعایت کی تھی۔ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مقدار میں تقریباً 12 ایسے مشرکین تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے تاکہ وہ اسلام کی نفرت ان کے دلوں میں کچھ کم ہو جائے، آگے چل کر وہ اسلام سے متاثر ہوں۔ پھر اس کے بعد تقریباً 30 سے 50 جو اونٹ الگ الگ لوگوں کو آپ نے دیے، ان کی تعداد 34 ممبرز ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو 30 کسی کو 50 اونٹ دیے۔ تو جب آپ نے مکہ والوں پر زیادہ پیسہ نچھاور کیا تو ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، انصاریوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ مدینے کے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، ایک فطری بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہتے مدینہ آئے تھے تو کون آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ انصاری صحابہ۔ لیکن جب مال تقسیم کرنے کا وقت آیا تو ان کا خیال نہیں کیا گیا، ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ تو اس موقع پر اس فتنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز سے ڈیل کیا۔ ان کے سردار سعد ابن عبادہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے سعد کیا بات ہے جو تمہاری جانب سے نوجوانوں کی جانب سے خبر آئی ہے؟ تو سعد ابن عبادہ نے کہا یقیناً ہمارے کچھ نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا تمہارا کیا موقف ہے؟ کہا میں میری قوم کے ساتھ ہوں، یقیناً ہم نے یہ بات کہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انصاریوں کو جمع کیا، صرف انصاری اکٹھا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے کہا کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ میرے ذریعے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ کیا تم لوگ محتاج نہیں تھے؟ میرے ذریعے اللہ نے تمہیں بے نیاز کیا۔ کیا تم لوگ آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہارے درمیان الفت پیدا کی۔ ہاں اگر یہ کہتے کہ محمد کو سب نے جھٹلایا ہم نے اپنایا، تمہاری بات صحیح ہے، سب نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا، انصار نے آپ کی مدد کی، یہ بات صحیح ہے، آپ کو تنہا چھوڑا گیا، انصار نے آپ کا ساتھ دیا، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے انصاری بھائیوں، کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرو گے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور محمد آپ کے ساتھ چلے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے میرا دعویٰ ہے اگر یہ ہجرت نہیں ہوتی تو میری تمنا تھی کہ میں ایک انصاری بن کے پیدا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوگ الگ الگ راستوں سے جا رہے ہیں تو میں اس راستے سے جاؤں گا جہاں انصار ہیں۔ اس طرح آپ نے ان انصاری صحابہ کا دل جیتا اور انہوں نے دعا دی اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار۔ اس طرح آپ نے دعا دی کہ پھر دیکھتے ہیں ہم کہ پورے انصاری صحابہ اس قدر روتے ہیں کہ ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو جاتے ہیں، اور ایک فتنہ جو اٹھا تھا اس فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بے شمار فتنے آئے، بے شمار فتنے آئے۔ سب سے بڑا فتنہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ ایک کے بیٹے تھے، کم عمر صحابی تھے، 17 سال کے نوجوان تھے، ان کے انڈر میں ابو بکر اور عمر کا نام تھا۔ کئی سجیشنز آئے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کبھی ہمیں پیچھے نہیں ڈالنی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ اسامہ اس کے لشکر کے رئیس ہوں گے اور کسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا اگر مجھے پتہ چلے کہ پورے اہل مدینے سے باہر ہیں، صرف ابو بکر تنہا مدینے میں ہے اور پورے مدینے پر جانور حملہ کرنے والے ہیں،
پورے مدینے میں تنہا ابو بکر ہے تب بھی یہ فوج جا کر رہے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب اسامہ رضی اللہ عنہ مدینہ، خیبر، الاولیٰ، وبا، تبوک، رومن ایمپرر کے اس روٹ پر گئے اور واپس آئے، 3000 کی فوج جب جا کر واپس آئی تو ایک دبدبہ بیٹھ گیا، اور صرف اسی بیلٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو فتنے ہوئے، زکوٰۃ کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، مدعیان نبوت کا فتنہ، اس بیلٹ میں جو نارتھ والا ایریا تھا، ایک فوج کے جا کر آنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے اس پورے بیلٹ میں کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی ارتداد کی لہر نہیں دوڑی، اور کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو مانعین زکوٰۃ کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ مسئلہ بظاہر بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے، کیا بڑی بات ہے، صحابہ نے کہا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ زکوٰۃ اور نماز کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، کسی صورت میں ان میں فرق کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا اور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر اس کے بعد ایک فتنہ تھا مرتدین کا، 1 سال تک پورے عرب میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، اس پوری لہر کو اور اس فتنے کے خلا کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قلعے کو قمع کیا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، مسیلمہ کذاب، اور اسی طرح اسود عنسی، طلیحہ، ان سب فتنوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ختم کیا۔ اب رہی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ تھے۔ حذیفہ بن یمان سے پوچھا، اے حذیفہ یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دروازہ توڑا جائے گا، اور یقیناً ابو لؤلؤ فیروز المجوسی ان لوگوں نے فتنہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ جو شہید المحراب ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ پھر اب ہم آتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں جو ایک لانگ پیریڈ ان کی خلافت رہی، 12 سال تک یہ خلیفہ رہے، 12 سال تک یہ خلیفہ رہے، اور تقریباً 82 ایئر میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ ان کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ میں ختامی یا صدارتی خطاب کے لیے خطیب پہنچ چکے ہیں، یہ واقعہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت دیکھیے، اس امت کا سب سے پہلا فتنہ مقتل عثمان ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس امت کا سب سے آخری فتنہ کون سا ہے؟ دجال، دجال کا فتنہ اس امت کا آخری فتنہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے فضائل چاہیے آپ کو، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، 2 من صلی القبلتین وحاجر ہجرتین وتزوج بابنتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو 2 قبلے نصیب ہوئے، 2 ہجرتیں نصیب ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ایک کے بعد دوسروں سے نکاح کیا، تو اتنی عظیم شخصیت۔ اب دیکھیے خوارج جو کہ فتنوں اور امت کے درمیان مسائل کو پیدا کرنے والی ایک قوم ہے، جو چیزیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی اس فضیلت کو نہیں سمجھ سکے وہ لوگ، کیونکہ ان کا ذہن ہی فتنہ پرور تھا، صحابہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ کھڑا کیا، کئی الزامات لگائے، ان میں سے ایک الزام یہ تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوارج کی مینٹالٹی کیسی ہے۔ پہلا الزام یہ لگایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں حاضر نہیں تھے، جنگ بدر میں حاضر نہیں تھے۔ معزز سامعین ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک شخص جنگ بدر میں آتا ہے تو اللہ کے رسول مال غنیمت دیتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک شخص بدر میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول غنیمت دے رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کیوں بدر میں نہیں آ سکے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، تو ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں روک کر گئے تھے، مدینے میں روک کر گئے تھے۔ تو پھر جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غائب ہونے کے باوجود انہیں مال غنیمت میں حصہ دیا، یہ ان کی فضیلت تھی، لیکن خوارج اس کو نہیں سمجھ سکے۔ اسی طرح ایک مسئلہ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان غائب تھے، یہ الزام لگایا،
ذرا سوچ کر دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں ہماری طرف سے ایک ریپریزنٹیو اور ایمبیسڈر بن کر، تو کہا نہیں، مجھے قریش پسند نہیں کرتے، آپ عثمان کو بھیجیں۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ گئے تو قریش خوش ہو گئے اور کہا آؤ عمرہ کرو، طواف کرو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیسے طواف کروں، اللہ کے رسول دھوپ میں ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ مشرکین اور عثمان رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو جاتا ہے، پھر ایک خبر پھیل جاتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر جب یہ خبر اللہ کے رسول کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، 1500 صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پھر اپنا ہاتھ رکھ کے جب بیعت کرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور بیعت کرتے ہیں۔ واللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بایاں ہاتھ تھا، لیفٹ ہینڈ تھا، یہ جو آپ نے 1500 صحابہ پر بیعت کی، یہ لیفٹ ہینڈ پورے 1500 صحابہ کے رائٹ ہینڈ سے افضل ہاتھ ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انہوں نے بیعت کی۔ لیکن خوارج یہ الزام لگائے کہ عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں غائب تھے۔ یہ ہے فتنے جس سے لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جس مسجد کی تعمیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اس مسجد کی امامت سے عثمان رضی اللہ عنہ کو محروم رکھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں دیا۔ جس کنویں کو خرید کر بیر روما کو بیر عثمان بنا کر پورے مدینہ والوں کے لیے میٹھے پانی کا استعمال، میٹھے پانی کو مفت پلایا، اس کنویں کے پانی سے ان کو محروم رکھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انصاری صحابہ آتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ور جب قریب آتے ہیں اور جب تلوار چلاتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں ان خوارج کے ہاتھوں۔ جب انگلیاں کٹتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے جو سب سے پہلے قرآن مجید کو لکھنے والے ہاتھ تھے، کاتبین وحی میں تھے آپ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصاری صحابہ تھے وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں عثمان اجازت دو، ہم جس طرح اللہ کے رسول کے لیے انصار بن کر کھڑے ہوئے تھے آج دوبارہ تمہارے لیے انصار بن کر کھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ پھر اس کے بعد جب بات بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر ہیں جو ان سے کہہ رہے ہیں افطر عندنا اللیلہ، اے عثمان آج کی رات کی افطاری ہمارے ساتھ کریں۔ تو اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا اور تلاوت قرآن کی حالت میں ان خوارج نے ان کو شہید کیا جو فتنوں کا شکار ہو گئے تھے، جو فتنہ آور قوم تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کا منہج دیکھیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں، انہوں نے خود قربان ہونا پسند کیا، لہو لہان ہونا پسند کیا، لیکن امت کا ایک خطرہ بہے انہیں برداشت نہیں تھا۔ معزز سامعین، یہ کچھ پہلو تھے جس سے ہمیں سیرت نبوی اور صحابہ اکرام کے قرون مفضلہ جس کی شہادت اللہ کے رسول نے دی، اس زمانے سے کیسے عبرتیں حاصل کریں، کیسے ہم نیو جنریشن کی تربیت کریں، آنے والے جو فتنے ہیں، چیلنجز ہیں، LGBT کے فتنے، ایکس مسلم کے فتنے، ارتداد کے فتنے، سوشل میڈیا کے فتنے، بے شمار فتنے، ان کو کیسے ہم پرابلمز کو سلیوشن میں بدلیں اور مسائل کو حل میں بدلیں، اس سے انشاءاللہ ہم سبق حاصل کریں گے اور سیرت نبوی پر غور و فکر کریں گے، اور انشاءاللہ یہاں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اسے آپ بہت اہمیت سے اور توجہ سے سنیں گے۔ اسی پر اللہ کے شکر کے بعد میں دکتور عبدالغنی صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک سنہرے محفل میں، ایک دینی محفل میں کچھ گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ فجزاکم اللہ خیراً و شکراً، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں، میں نے ایک سے دو بار کہا بھی ہے، یہ میرا ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن میں یہ لکھا گیا ہے، یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر آئے تو دل میں ڈر ہونا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اگر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے مومن وہ ہے اس کا ایمان بڑھے۔ سبحان اللہ، ایمان بڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیوں قرآن مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔